جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے. جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو جب ایک بچے کو پڑھنا آئے، وہ زبان سیکھے، تو وہ دوسری چیزیں خود بخود سیکھ جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھنا آ جاتا ہے. تو جہاں تک زبان سیکھنے کا تعلق ہے، اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس میں ریڈنگ، لسننگ اینڈ رائٹنگ، یعنی پڑھنا، سننا اور لکھنا. تو جب بچہ پڑھتا ہے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ سنتا بھی ہے اور اس کے ذہن میں وہ الفاظ درج ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے ہاتھ سے وہ لکھتا ہے تو پھر یہ تینوں کام اکٹھے ہو کر وہ زبان سیکھتا ہے، تو وہ زندگی میں دوسری تمام جو بھی علوم ہیں ان کو آسانی سے سیکھ جاتا ہے. تو اب اپنی کتاب نکالیں گے تو اسی گائیڈ لائن کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے. میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے، تو پھر ان الفاظ کو ہم ذہن نشین کریں گے. استاد کا احترام. استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے. تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے. استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے. تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری و باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو. استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے. استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے. استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے. تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلا افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے. تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام، محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے. تو پہلے ہم اس کے کچھ الفاظ ہیں جو ہم ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے. پیشہ میں کام، کسب یا روزمرہ کا کام. عظیم میں بڑا، مقدس میں پاک، پرہیزگار گناہوں سے بچنے والا، ولی اللہ کا دوست، اولیاء ولی کی جمع اللہ کی دوست، تاریخ یعنی اندھیرا، باطنی اندرونی یعنی پوشیدہ، علوم علم کی جمع، مشاہدہ دیکھنا غور کرنا، مشاہدات مشاہدہ کی جمع ہے، کثیر مانے زیادہ. تو اس موضوع میں استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے. یہ پیشے بہت سارے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی استاد ہے. لیکن ان تمام پیشوں میں سے استاد کا پیشہ جو ہے وہ عظیم ہے. کیوں کہ کوئی وکیل بنتا ہے تو پہلے وہ استاد کے پاس جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ پہلے استاد کے پاس جاتا ہے. جب وہ سیکھتا ہے تبھی وہ حکیم اور ڈاکٹر تمام شعبوں میں وہ آگے بڑھتا ہے. تو اس لیے یہ استاد کا پیشہ جو ہے یہ تمام پیشوں میں سے زیادہ عظمت والا، بڑا اور مقدس اور پاک پیشہ ہے. تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت احترام کا درس دیا. یعنی جہاں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں
یہ بھی مفکر حضرات ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ استاد کا احترام کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ استاد ہی وہ ایک عظیم ہستی ہے جو انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ یعنی انسان جب ایک بچہ بالکل بے خبری کے عالم میں ہوتا ہے تو یہ استاد ہی ہے جو اسے بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کے عالم میں لاتا ہے، یعنی اس کو چیزوں کی جانکاری دیتا ہے۔ تاریخ دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی استاد ایک انسان کو، ایک بچے کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور اس کی تربیت کر کے جب اس کی زندگی ناہموار ہوتی ہے، اونچ نیچ میں ہوتی ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی کام کرنے کا وہ اس کے پاس اندر ڈھنگ نہیں ہوتا، تو یہ استاد ہی ہے وہ اس بچے کو ناہمواری سے نکال کر ہمواریت کی طرف لاتا ہے، یعنی اس کے ذہن کو صاف ستھرا کر کے صحیح پلیٹ فارم پر لاتا ہے اور وہ آگے جا کر ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ایک شاگرد کو کہ وہ استاد کی باتوں کو اچھی طرح سے سنے اور استاد سے وہ استفادہ حاصل کرے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے مفکر آئے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، ابن سینا ہے، شیکسپیئر ہے، رابندر ٹیگور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا رومی ہیں، تو ان لوگوں نے ہمیشہ استاد کی عزت اور عظمت، اس کی عزت کرنے کا درس دیا ہے اور ان کے دل کے اندر ان کی عزت جو ہے وہ صحیح طور پر رہی ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی حاصل اور مسرت حاصل کی ہے۔ یہ دنیا میں بہت ساری تواریخ ایسی ہیں کہ جنہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک استاد کا صحیح طرح سے اس کی عزت اور احترام کی ہے تو استاد سے حاصل علم کیا ہے تو وہ دنیا کے اندر ایک مستقبل زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اب کچھ دو سوال ہیں کہ کس پیشے کو عظیم و مقدس کہا گیا ہے؟ استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا۔ دوسرا ہے استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ استاد ایک بچے کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جانکاری کے عالم میں پہنچاتا ہے۔ تاریخ ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی دلاتا ہے۔ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ استاد ایک بچے کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جانکاری کے عالم میں پہنچاتا ہے، ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی دلاتا ہے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا موضوع یہیں تک پہنچتا ہے، یہیں ختم کیا جاتا ہے اور آپ اس جانکاری کو نوٹ بک پہ قلم بند کیجیے، لکھیے اور ذہن کیجیے۔ شکریہ۔